دیکھیں جب تک آپ کی نیت خراب ہے آپ کا کوئی نیک کام مقبول نہیں ہے، کوئی نیک کام، کوئی عبادت، کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر نیت خراب ہو گئی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر نیت صحیح ہو گئی، اچھی نیت ہو گئی، رخ اللہ کی طرف کر لیا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، اور ارادہ کر لیا کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر نیت درست ہو گئی تو دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھی نیت کا فائدہ۔ دیکھیں، ہم چونکہ منزل بھٹک چکے ہیں اس لیے سچی باتیں ہمیں جھوٹی لگتی ہیں، ہم نے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے اور سچ کو ہم نے جھوٹ مان لیا ہے۔ یہ ہم نے قصداً ارادتاً تو ایسا نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا دیکھی، لوگوں کی دیکھا دیکھی، اپنے آباء و اجداد یا معاشرے یا اس کے مطابق ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری نیت خراب ہے دنیا میں رہنے کی اور دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ لیکن آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اچھی نیت کا فائدہ۔ دیکھیں، اچھی نیت کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزاریں گے۔ باقی رہی رزق کی بات تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقرر کر دیا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کما رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ دے رہے۔ تو یہ دنیا کی تو دیکھیں اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی کمائی کے لیے ہے، آپ نے توجہ بھی اس طرح رکھنی ہے، اور اگر آپ کی نیت درست ہو گئی تو دنیا تو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی، نصیب سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ میں بار بار قرآن کا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ سچی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو دنیا دوں گا، لیکن دنیا کی تقسیم میں کر چکا ہوں۔ ما نشاء لمن نرید، کس کو ملے گی اور کتنی ملے گی یہ میرے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو اپنے زور بازو پر یقین ہے۔ نہیں، یہ تقسیم ہے اللہ کی جو کہ ہو چکی ہے۔ آپ دنیا میں آخرت کا ارادہ کریں اور نیت کھوٹی نہ کریں۔ کھوٹے سکے، جعلی نوٹ یہاں بھی نہیں چلتے، آخرت میں تو چلتے ہی نہیں۔ نیت خالص کر لیں، اللہ کو زندگی اللہ کے لیے خاص کریں، اللہ کی نیت بنائیں، دنیا کی نیت نہ بنائیں۔ اگر آپ نے اچھی نیت بنا لی تو آپ یقین کریں کہ آپ کی دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، رضا بقضا، یعنی جو آپ کی تقدیر ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ ہر معاملہ دیکھیں، جب تک آپ کی نیت خراب ہے آپ کا کوئی نیک کام مقبول نہیں ہے، کوئی نیک کام، کوئی عبادت، کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر نیت خراب ہو گئی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر نیت صحیح ہو گئی، اچھی نیت ہو گئی،
رخ اللہ کی طرف کر لیا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، اور ارادہ کر لیا کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر نیت درست ہو گئی تو دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا نا، ہم جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں دنیا اچھی ہو جائے گی تو آپ یہ مطلب نہ لیں کہ ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، نہیں، اچھی عمل والی زندگی یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ اچھے اعمال کی توفیق، کیونکہ اعمال کو تولا جائے گا، اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال چاہیے، تو اچھی نیت کے ساتھ جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل صالحہ میں لکھا جائے گا۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے، تو دنیا اچھی ہو جائے گی۔ جو نصیب ہے وہ آپ کو تو ہر حالت میں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی طے ہو گئی، تو اپنا نہ گھر تھا نہ مال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی کچھ ہے تمہارے پاس مہر وغیرہ کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو بھی ہوا، وہ شادی بھی ہو گئی، گھر بھی ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے پاس بڑی دولت تھی، اور دونوں عشر مبشرہ میں تھے، دونوں عشر مبشرہ میں تھے۔ تو جو حضرت علی تھے ان کے پاس نیت، وہ اچھی نیت تھی، تو وہ پھر خلیفہ بھی بن گئے، زمین کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی، خلیفہ بنا دیا، اور حضرت عثمان بھی خلیفہ بن گئے۔ تو یہ خیال دنیا، یہ جب اچھی زندگی مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی، ایسی زندگی جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یہ بہت اچھی زندگی ہے، اور یہ اس سے بہترین زندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں، خیر۔ تو اچھی نیت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، اور اگر نیت بری ہو گئی تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہے آپ کی دنیا پر پڑے گا، خوش نہیں رہیں گے۔ رب سے آپ نے تعلق کاٹ لیا تو بس آپ نے تو بس اپنی ہر چیز کو اجاڑ دیے۔ رب سے تعلق قائم کرنا اچھی نیت کے ذریعے، اور بری نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب سے تعلق، اب آپ نہ قرآن کے ساتھ آپ کی کوئی دلچسپی ہوگی، نہ رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، بلکہ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ مائی لائف اینڈ مائی رولز، مائی لائف اینڈ مائی سٹائل۔ ہر یہ مسلمان آج یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنے لیے، میری زندگی میری مرضی۔ تو اچھی نیت کا فائدہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا دنیا میں، اور دنیا میں تو اب میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں جن کی نیت اچھی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو نیت کو درست کریں اور نیت کو خالص کریں۔ یہ دکھاوے کے اعمال، یہ دکھاوے کی نیتیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا معاملہ تو بندوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ نیت کو خالص کریں، خالص ارادہ بنائیں، اور خوب اچھے طریقے سے رب کے حضور حاضر ہونے کی نیت کر لیں، کیونکہ آپ کا سامنا اس سے ہونے والا ہے، اللہ سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہاں بھی آپ اللہ کے سامنے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اللہ کے وجود کو بھلا دیا ہے، ہمارا یقینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جب 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم جب 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ یہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو یہاں بھی اللہ کی معیت، اور پھر اس کی بہت اچھی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ بول تو
جن کو قدر نہیں ہے باتوں کی تو ان کی تو سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں. تو یہاں بھی اللہ کی معیت آپ کو حاصل ہو جائے گی. دربار، اللہ کے دربار میں آپ ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی، من یطع اللہ ورسولہ، اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا رفاقت پہ جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی رفاقت بہت اچھی ہے. تو ان لوگوں کی رفاقت آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گی. ہو سکتا ہے آپ کو ادراک نہ ہو، یہ بھی ایک بات ہے، ادراک نہ ہو اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ روح تو پھر روح ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ ان باتوں پر سوچیں اور اپنے متعلق کوئی اچھا فیصلہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.